تو یہ ایک روٹین ہے، ایسی ماضی میں مثالیں موجود ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اس کو معمول کے مطابق کارروائی نہ سمجھا جائے. یہ غیر معمولی صورتحال ہے. اس صورتحال کی اس حساسیت کو سمجھا جائے. اس میں پوری قوم کا انٹرسٹ انوالو ہے. تو ایک قوم جب ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ریاستیں قوم کی رائے کے ساتھ چلا کرتی ہیں، پھر عدالتیں عوام کی رائے کے ساتھ انصاف کیا کرتی ہیں. آپ اگر عوام کی رائے کے اپوزٹ جائیں گے تو پھر کسی قسم کی نہ کوئی ادارے رہیں گے، نہ کوئی عدالتیں رہیں گی، نہ کوئی ریاست رہے گی. کیونکہ عوام جب فیصلہ کرتی ہے تو آپ کے سامنے مثال موجود ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا، نیپال میں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، اس کے علاوہ باقی جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ کیا ہوا. تو یہ ساری صورتحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. خدا را اس طرح نہ کریں کہ قوم پھر بفر جائے. جب قوم بفر جائے گی تو پھر نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے، پھر وہ ہوں گے اور ان کی مرضی ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس آرڈر کو اس کی روح کے مطابق، ان کے الفاظ کے مطابق فی الفور عمل درآمد کر لیا جائے، ورنہ نہ آپ کی حکومت رہے گی نہ آپ کے عہدے رہیں گے. ضیاء اللہ خان شہر اقتدار سے اس وقت کی دو خبریں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو زرداری ہاؤس جو ہے وہ صدر ہاؤس جو ہے وہ خالی کرنے کے حوالے سے پلان بنایا جا رہا ہے، یہ حامد میر کی خبر ہے. اور دوسری توہین عدالت کی جو درخواست ہے جس میں وزیر اعظم کو پارٹی بنایا گیا ہے وہ چیف جسٹس کی ٹیبل پہ موجود ہے. تو دو بڑی جو پوسٹیں ہیں صدر اور وزیر اعظم کے خلاف، اور صدر کی تو خود ہی مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم کی جو درخواست ہے وہ اب چیف جسٹس کے ٹیبل پہ موجود ہے. دیکھیں ہم جہاں پہ موجود ہیں اس جگہ کا نام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ کے کیمرے اگر میرے رائٹ سائڈ پہ دکھائیں تو یہ گھر بھی خالی ہونے لگا ہے. اس کو کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ. اگر آپ کے کیمرے لیفٹ سائڈ پہ دکھائیں تو وہ سامنے صدر ہاؤس ہے. تو یہ دونوں عمارتیں اپنے عہدوں سے خالی ہونے جا رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے سینئر صحافی، تجزیہ کار اور پارلیمنٹ کی راہداریوں میں گزرنے والے جو وزراء ہیں وہ اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہمارے سروں پہ آن پہنچی ہے. تو اب جب اس طرح کی صورتحال آن پہنچی ہے، کیوں آن پہنچی ہے یہ سوال ہے. اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جب وہ عوام کی طرف دیکھتے ہیں، عوام کی نبض اور پلس چیک کرتے ہیں، تو عوام تو اس سے بھی کہیں زیادہ جوش اور شدت میں ہے. وہ تو پھر بہت کچھ کرنے کے چکروں میں ہے یا ان کی سوچوں میں ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کھال بچاؤ، مال بچاؤ، لٹو پٹو اور بھاگو. تو ٹائملی وہ لٹ پٹ کے بھاگنے کے چکروں میں ہے، اور یہ لٹ پٹ کے بھاگنے نہیں دینے والی اب اس دفعہ عوام. کیونکہ عوام نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم ایئرپورٹس پہ بھی ناکے لگا کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے حساب لیں گے اسی ملک میں، اسی دور میں، اسی وقت میں، انہی دنوں میں حساب لیں گے کہ جو لوٹ کے لے کے جا رہے ہو وہ واپس کر کے جاؤ، آپ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بھاڑ میں جاؤ. تو اس طرح کی صورتحال بننے لگی ہے. یہ ابھی گفتگو سنی ہے ایڈوکیٹ ضیاء اللہ خان کی، اور ادھر دکھائیں آپ کو تو اسلام آباد پولیس بھی یہاں پر موجود ہے اور قیدی وین بھی یہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے تھے، اور اب عمران خان کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا. تو یہ صورتحال اس وقت ہم آپ کو سپریم کورٹ سے براہ راست دکھا رہے ہیں، اور جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے. سپریم کورٹ اس وقت تمام توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ ہمارے کیس کی سماعت جلد ہو، اور دوسری جانب جو حکومت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ہمارے کیس کی سماعت جو ہے وہ جلد ہو. تو یہ دونوں طرف سے معاملہ اس وقت جلدی کے اندر ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے، اور عمران خان کو دوبارہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ حامد میر کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو 15 ستمبر سے پہلے ان کو ہاسپٹل کے اندر شفٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے وہ بنی گالا چلے جائیں. اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کو باہر جانے کی بھی آفر دی جائے گی، لیکن عمران خان یہاں سے باہر نہیں جائیں گے. تو اس وقت سپریم کورٹ، شارع دستور، پارلیمنٹ، صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس ہلچل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر امید بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ کسی حد تک پریشان بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ معاملات دونوں طرف کی صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی. مزید جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پہ کوئی بریک تھرو ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کو ہم سے بجا میں اغوا کیا گیا، دیکھیے ان کو تو صحیح لے جایا گیا، ان کو صحیح لے جایا گیا شفا انٹرنیشنل میں، لیکن وہاں عمران خان کو نہیں لایا گیا. تو پھر ان کو کس کھاتے میں آپ نے 5 گھنٹے محبوس رکھا؟
تو یہ اب دیکھیں گے کہ فیصل سلطان اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں، لیکن بظاہر تو دیکھیں نا ان کو تو صحیح لے جایا گیا، کیونکہ یہ ہے یہ کنٹینٹ میں سارا ذکر کیا ہوا ہے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کیا تھا 26 نومبر کا جو استغاثہ دائر کیا تھا آپ نے، اس استغاثے کو ڈسمس کیا گیا 26 نومبر میں، کافی جانیں بھی گئی تھی، تو آپ نے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر کی اور آپ نے بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرایا 18 مہینے؟ دیکھو متی آپ کے میرے خیال 40 سال سے زیادہ ہو گئے، سم ٹائم آپ غیر معقول قسم کی زبان استعمال کرتے ہو اور ٹویٹ ایسے آ جاتے ہیں، لیکن میں یوز ٹو نہیں ہو سکتا جواب دینے کا۔ ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے، ہمارے لوگ زخمی ہوئے تھے، کوئی 30 کروڑ کے ہم نے ان کو معاوضے دیے تھے، 3500 پیجز پہ مشتمل استغاثہ ہوا تھا، اس میں یہ سارے وکلا شامل تھے۔ خان صاحب نے کوسا صاحب کی کو چنا تھا کہ اس کیس کو کرے، ہم نے وہ فائل کیا، میں کمپلیننٹ تھا اور اس میں 4 چشمدید گواہ تھے، جس میں سے ایک مینا خان، دوسرا شفیع جان، تیسرا سہیل افریدی اور چوتھا جو ہے ڈاکٹر امجد صاحب تھے۔ ہم نے جو کچھ کیا آرڈر کے مطابق کیا اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ جج صاحب ہمارے لیے یہ آرڈر فرما لے کہ کسی کو نوٹس تو کرے کہ کمپلینٹ آپ کے خلاف آئی ہے، اس کے خلاف ہم نے اب ریویژن فائل کیا، کوسا صاحب اس کو پرسو کریں گے، ہر مرتبہ ہم نے حاضری لگائی ہے، اور ایک چیز ہم سے زیادہ کوئی بندہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کیس کو ہم آگے چلائیں، نہ آپ سر، نہ آپ، نہ کوئی اور۔ میں بیان ریکارڈ کوسا صاحب جس وقت کہیں گے ہم سارے بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ، وہ ایک منٹ سر، دیکھیں کبھی آپ گئے ہیں، میں ایک منٹ سر، متی اللہ جان صاحب ایک منٹ سر، متی اللہ جان صاحب ایک منٹ تو سر ہے نا، کیا آپ کبھی شہداء کے گھروں میں گئے ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی؟ کیا کبھی آپ گئے ان زخمیوں کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی؟ ہم جانتے ہیں وہ درد کو، ہم جانتے ہیں۔ میں وکیل رہا ہوں سپریم کل ایک بڑی چل رہی تھی کہ بہن سے ملاقات میں خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس کے اوپر اور قیادت کے اوپر۔ کیا دیکھو میں آپ کو یہ کہوں، میری بات ہوئی ہے خان صاحب کی بہن سے اور وہ ملاقات سے خوش تھی، نورین بی بی سے، اور دیکھو ملاقات سے وہ ضرور خوش تھی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے زیادہ ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات دو ٹوک الفاظ میں ہم نے بھی کل کہا ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ خان صاحب نے سہیل افریدی سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا یا یہ کہ پارٹی کی عادت اور پارٹی سے ریلیٹڈ کسی قسم کی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے۔ ہم سارے کام کرتے ہیں، سارے چلتے ہیں، خان صاحب اس پارٹی کے کرتا درتا ہیں، سب کچھ وہاں سے آرڈر آ جاتے ہیں اور ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، سب کچھ اس کی طرف سے آیا، جس وقت ان کا کوئی آرڈر آ گیا ہم فوراً امپلیمنٹ کریں گے۔ تھینک یو جی۔ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے اسے زیادہ متحرک کر دیں، وہ زیادہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔